بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے، کیا عبادت کے ذریعے کوئی شخص نبوت کا درجہ پا سکتا ہے یا نہیں؟ نیز کیا جن و فرشتے میں بھی نبی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جنوں میں اور فرشتوں میں نبی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یا کوئی بندہ عبادت کر کے نبی کے مرتبے کو نبی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ یہ ایک سوال پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کا جواب آپ لوگوں کو عطا فرمایا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال جو پیش ہوا ہے وہ یہ ہے، کیا نبیوں اور فرشتوں علیہ السلام کے سوا کوئی اور بھی معصوم ہوتا ہے، مثلاً صحابہ کرام اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ؟ تو یہ بھی ایک سوال حاضر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال سماعت فرمائے۔ جو سوال ہوا، سوال کو غور سے سنا کرے، پھر اس کا جواب بھی آپ لوگوں نے توجہ سے سننا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیا کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں آپ کا جو فیڈ بیک ملے گا کہ آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں یا کیا سمجھ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی چلے نا کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ ہاں، کمنٹ سیکشن میں لکھ دیا کریں گے ماشاءاللہ یا بہت اچھی ہے، اس طرح کا کوئی کمنٹ کر دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کوئی ہماری ویڈیو دیکھتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ کیا عبادت کے ذریعے کوئی شخص نبوت کا درجہ پا سکتا ہے یا نہیں؟ نیز کیا جنوں اور فرشتوں میں کیا نبی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ ہرگز نہیں، نبوت بہت بڑا مرتبہ ہے، کوئی بھی شخص عبادت کے ذریعے اسے حاصل کر ہی نہیں سکتا، چاہے عمر بھر روزہ دار رہے، ساری زندگی نمازوں میں گزار دے، سارا مال و دولت اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کر دے، مگر نبوت نہیں پا سکتا، کیونکہ نبوت خدا عز و جل کے قابل، خدا اللہ عز و جل کا عطیہ ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس کے قابل بناتا ہے۔ نہ کوئی جن و فرشتہ نبی ہوا، نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ اگلا سوال سماعت فرمائیں۔ کیا نبیوں اور فرشتوں علیہ السلام کے سوا کوئی اور بھی معصوم ہوتا ہے، مثلاً صحابہ کرام اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ؟ تو اس کا بھی جواب سماعت فرما لیں کہ نبیوں اور فرشتوں علیہ السلام کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں۔ ان کی طرح کسی اور کو معصوم سمجھنا گمراہی ہے۔ بے شک اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ میں جو امام ہیں وہ بھی معصوم نہیں۔ وہ بھی کیا ہے؟ معصوم نہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ انہیں اللہ عز و جل اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، مگر ہو تو ناممکن بھی نہیں، ناممکن بھی نہیں۔ آخری سوال سماعت فرمائیں۔ کیا نبی کسی حکم خداوندی عز و جل کو چھپا بھی لیتے ہیں کہ نہیں چھپا لیتے؟ یہ بھی سوال آج کے یہاں حاضر کیا گیا ہے، اس کا بھی جواب سماعت فرمائیں۔ نہیں، اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے بھی احکام نازل فرمائے، انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ اب جو کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپائے رکھا، یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا، تو ایسا کہنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ ایسا کہنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم میرا یہ سوال بیان کرنا اور